نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجیب آباد کے محلہ ضابطہ گنج کے اندر ایک زمین مدرسہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے خرید لی گئی ہے۔ اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اس کے اندر تعمیرات کی جائیں، اور تعمیرات کے لیے ہمیں تمام مسلمانوں سے تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس تعمیرات کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور اللہ کے دین کی اس ترویج میں، اللہ کے قرآن کی اشاعت کے اس موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان دل کھول کر حسب استطاعت حصہ لے۔ اگر کسی کی استطاعت 1 روپے کی ہے تو پیچھے وہ بھی نہ رہے، اور کسی کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے 1,00,000 روپے کی تو وہ بھی آگے بڑھے۔ اور یہ صرف ایک قرآن کریم کی حفظ کرانے کا مرکز نہیں ہوگا، بلکہ اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور مسلمانوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جہاں قوم کے نونہال قرآن کریم کا حفظ کریں، قرآن کریم کے علوم کو حاصل کریں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو سیکھیں، اللہ کے دین کی سمجھ کو حاصل کریں، وہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان پر بھی بخوبی عمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جتنی بھی طاقت حاصل کر سکتے ہو، اگر تم کشتی لڑنا سیکھ سکتے ہو تو سیکھو، اگر تم گن رکھ سکتے ہو تو رکھو، اگر تم حکومت کی حیثیت میں ہو اور تم جہاز اور تم پنڈبیاں رکھ سکتے ہو تو ضرور رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ گھوڑوں کو بالکل نہ بھول جانا۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم سے اللہ کے دشمن ڈریں گے، عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور تمہارے اپنے دشمن بھی خوف زدہ ہوں گے، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور جو بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہوگا وہ خوف زدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرانے کے لیے، کیونکہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم خود حفاظتی کے لیے کم از کم مارشل آرٹ سیکھیں، تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ مدرسے کے اندر قوم کے نونہالوں کو مارشل آرٹ کی تربیت دی جائے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ قوم کے نونہالوں کو جہاں علوم حدیث پڑھائے جائیں، علوم قرآن کی تعلیم دی جائے، وہیں پر
عصری تعلیم بھی انہیں مہیا کرائی جائے، تاکہ اگر وہ اردو بخوبی جانتے ہوں تو انگلش کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں. کہیں اگر پڑھے لکھے انگریزی پڑھے لکھے طبقے کو سمجھانے کا موقع آئے تو بخوبی اس کام کو انجام دے سکیں. عزیزان گرامی، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مدرسے کے اندر صرف یہیں تک محدود نہ رہ جائیں، بلکہ ہم مدرسے کے پلیٹ فارم کے تحت اصلاح معاشرہ کا پروگرام بھی چلائیں، جو قرب و جوار میں جا کر یا جہاں تک وسعت ہو وہاں تک جا کر اللہ کے دین کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو مساجد کے اندر آتے ہیں، ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو مساجد سے دور ہیں، انہیں سمجھائیں، انہیں برائیوں سے روکیں، انہیں اللہ کے احکام کی طرف بلائیں. لیکن یہ سب جب ہی ممکن ہے جب آپ حضرات کا تعاون ہمارے ساتھ رہا، اور اگر آپ حضرات نے اس معاملے میں ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا تو ہم اپنے ان مقاصد میں مکمل طور پر بآسانی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ آسان نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے پاس الگ الگ پہنچ سکوں. اگر آپ حضرات کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ارادہ لے کر کھڑا ہوا ہے اسے اس ارادے میں کامیاب ہونا چاہیے، تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کریں، میں آپ تک پہنچنے کی کوشش میں ہوں. عزیزان گرامی، سر دست ہم نے یہ ارادہ بنایا ہے کہ 2 کمروں کی تعمیر کی جائے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ٹین شیڈ ڈالنے کا ارادہ کیا گیا. کم از کم 1.5 لاکھ روپے کا اس کے اندر خرچ ہے، اور یہ کوئی بڑا خرچ بھی نہیں ہے. اگر کوئی صاحب خیر چاہے تو اکیلا یہ کام کرا سکتا ہے. عزیزان گرامی، اگر کسی اللہ کے بندے کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو پھر اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے دین کی نصرت میں وہ آگے بڑھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نصرت کرے. وما علینا الا البلاغ.